قبرستان میں جا کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور یہ کرنا، اس کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ تو اس میں شیخ صاحب کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ اس میں کسی نبی سے یا صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس طرح انہوں نے قرآن قبر پر جا کر پڑھا ہو، حالانکہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کے بہت قریبی رشتہ دار بھی، صحابہ بھی، صحابیات بھی، اور اسی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی، آپ کی تینوں بیٹیاں بھی، ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو آپ نے کسی کو اس طرح نا قرآن پڑھ کر قبر پر پڑھ کر یا گھر میں بیٹھ کر اس کا ثواب پہنچایا ہو، تو جن کا ثابت ہے وہ ہے صدقہ۔ جی صحیح مسلم کی روایت ہے اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ جی الا من ثلاث، جب آدم کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو 3 کاموں کے علاوہ باقی سارے عمل اس کے منقطع۔ جی اس کے اندر صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، جی دوسرا والد صالح یدعو لہ، جی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، تیسرا علم ینتفع بہ، جی علمی کام، خود علمی کام کر دے، لکھ جائے، مدرسہ بنا جائے، طالب علم بنا جائے، کوئی کتاب کوئی اشاعت کر دے، تقسیم کر دے، جب تک یہ چیزیں ہیں تو یہ باقی اور جو اس طرح جو جن کا اس بات ہے مال کا خرچ کرنا، تو باقی یہ جو ہم نفل پڑھ کر اس کا ثواب بخشنا، قرآن پڑھ کر پھر قبر پر جانا، یہ پارے گھروں میں تقسیم کرتے پھرتے ہیں، اکٹھے کرتے پھرتے ہیں، جی 5 قرآن بخش دے، 10 قرآن بخش دے، یہ تمام چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو ہمارے بعد میں 4-5 قرآن ہمیں بخش دیے جائیں گے تو بس ہم جو کر جیسے زندگی گزرتی گزار لیں، بعد میں ہمیں یہ کیا کہتے ہیں کہ پیچھے سے اصالِ ثواب ملتا رہے گا۔ شیخ صاحب میں نے نا اس زندگی میں ایک جگہ دیکھی ہے جہاں پہ ایک بہت بندہ بہت بڑے مالدار والا تھا، اس کی بہت بڑی پیچھے بڑی حیثیت ہے، اس کی قبر پہ پیچھے والوں نے ایز اے امپلائی تنخواہ دار قاری صاحب رکھے ہوئے ہیں، اچھا، جو 24 گھنٹے یا 8 گھنٹے مسلسل روزانہ آ کے تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں، میں خلاصہ کر دیتا ہوں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یا آپ کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ میں نیت کروں کہ یہ میرا عمل میرے بجائے فلانے کو جو ہے ٹرانسفر ہو جائے ثواب اس کا، تو یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اختیار نہیں دیا ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کیا۔ اب جو انسان دنیا سے چلا گیا ہے اس میں سوائے چند چیزوں کا جو ہمارے پاس شریعت نے دلیل دی ہے، ان شرائط کی بنیاد پہ فلاں کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے یا فلاں کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ میں کہوں جی میں قرآن مجید پڑھوں ثواب فلانے کو چلا جائے تو ٹھیک ہے، میں کہہ دیتا ہوں جی میں کلمہ پڑھ دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا ثواب ابو جہل کو مل جائے اور وہ مسلمان ہو جائے تو ہو سکتا ہے؟ اور میں کہہ دوں لا الہ الا اللہ عیسیٰ جو ہے وہ کلیم اللہ ہے، لہذا اس کا ثواب فرعون کو لکھ دیا جائے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ تو اگر دوسری سائڈ پہ اگر یہ یا میں کسی کو کہہ دوں جاؤ وہ گناہ کر لے، تیرا گناہ فلانا جرم کر لے، تو قتل کر دے، گناہ میرے ذمے، تو ایسا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا اپنے لیے ہے، ہم اپنے لیے 1 سپارہ پڑھیں، قرآن مجید پورا ختم کریں، آگے ہم نے میت کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے ویسے دعا کرے، اے اللہ اس کی مغفرت کروا دے، اے اللہ اس کے جنت میں جگہ دے دے، اے اللہ فلاں فلاں جو بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے۔